الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا منير له ولا وذر له ولا وذر له ولا وزير له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وجليلنا ودليلنا ومولانا وأولانا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمدا أحمدا محمدا عابدا محمدا ساجدا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما
قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا الحمد لله شكرا الحمد لله باطنا الحمد لله بالدعاء الحمد لله بالنداء الحمد لله بالثناء الحمد لله بالرضا الحمد لله رب العالمين الحمد للہ وبفضل اللہ آج کا دن بڑی ہی برکت اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن کے اندر بڑی ہی خوش قسمت ہستیاں ہیں وہ کہ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت کی ذات اپنے گھر بیت اللہ کے اندر بلا کر اور جس عمل کا حکم دیا اور جس عمل کا نام حج ہے، اس عمل کو پورا کرنے کی اللہ رب العزت انسانیت کو توفیق دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ یاد رکھیں، حج کرنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت ہوگا تبھی انسان اللہ کے گھر کا طواف کرے گا۔ یہ ایک انابت کی چیز ہے، انسان کا دل اور انسان کی محبت اس طرف آ جائے، انسان اللہ سے مانگنا شروع کر دے
تو یقین جانیے کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بیت اللہ کا طواف کروا دیا۔ جتنا اللہ کے سامنے انسان گڑ گڑائے گا، جتنا اللہ سے مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا کرتے ہیں۔ ورنہ آپ نے بھی کئی دیکھے ہوں گے کہ مال جائیداد تو بڑی ہوگی، لیکن اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کرنا نصیب نہیں کی۔ کیوں؟ کہ ان کے دل کے اندر اس کام کی طرف انابت نہیں تھی۔ جب انابت نہیں تھی تو اللہ نے ان کا مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ نے انہیں اپنے گھر کے اندر نہیں بلایا۔ اس لیے ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے عذر پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں مجبوری کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکا، فلاں کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکا، تو بھائی اس مجبوری کو سامنے نہ رکھو، اس عذر کو اپنے سامنے نہ رکھو، بلکہ اپنے اندر وہ عیب تلاش کرو، اپنے اندر وہ گناہ تلاش کرو، اپنے اندر وہ غلطی اور کوتاہی تلاش کرو کہ جس غلطی کی بنا پر، جس گناہ کی وجہ سے، جس عیب کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق بھی نہیں دی۔ یہ انسان کے اندر کچھ اپنی ہی ایسے کرتوت ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنے گھر کے اندر لانا پسند نہیں کرتا۔ ورنہ نماز پڑھنے والا بندہ وہ تو یقین جانیے اگر موت کے منہ کے اندر بھی آ جائے گا، لیکن نماز والا عمل نہیں چھوڑے گا۔ مختصر عرض کرتا ہوں، ایک صحابی رسول ہے، ایک جنگل کے اندر آ گئے، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالنے لگا، کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا۔ فرمایا قتل تو کر دے لیکن 2 رکعت نماز تو پڑھنے دے۔ اب ایک طرف دیکھا جائے تو کہنے والا کہتا ہے تیری موت سامنے ہے، تو آج بچ کر نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے بچ تو نہیں سکوں گا، لیکن ذرا اللہ کے سامنے جھکنے تو دینا۔ کربلا کا میدان ہے، میرے نبی کا نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، دشمن سر پر ہے، لیکن اتنے مشکل حالات کے اندر بھی میرے نبی کے نواسے نے نماز نہیں چھوڑی۔ ورنہ انسان کہہ سکتا تھا نا کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے تھے بھائی دیکھو اتنی مجبوری ہے، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، یہاں پر اب میں نماز شروع کر دوں؟ نہ، ساری تنگیاں برداشت کر لی لیکن نماز والا عمل نہیں چھوڑا۔ اس وجہ سے یقین جانیے کئی لوگوں کو دیکھا ہے سردیوں کی راتوں کے اندر بھی صبح 5 بجے اٹھ کر ڈیوٹیوں پر جا رہے ہیں، 4 بجے 3 بجے
لیکن صبح کی نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ ان کو نصیب نہیں کرتے۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ اپنے اندر عیب تلاش کرے، اپنے اندر غلطیاں کوتاہیاں تلاش کرے، اور تلاش کرنے کے بعد انہیں دور کریں اور اپنے دل کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ پھر انسان دیکھے کہ انسان کا دل اللہ کے گھر کے بغیر لگے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ حج پر جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، آب زمزم پینا، عرفات کے میدان کے اندر جانا، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں مال و دولت سے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا حکم ہوگا، بندے کے دل کے اندر انابت ہوگی تو اللہ خود بخود لے جائے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا عزیز کہ جس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کو آزمایا بکلمات، چند کلمات کے ساتھ، چند حکموں کے ساتھ، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کا امتحان لیا۔ کون سا امتحان ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر اپنے باپ کے سامنے میری توحید کا اعلان کر۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر قوم والوں کے سامنے میری توحید کا ڈنکا بجا۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا میرا پاک پیغمبر ان کے معبودوں کا ستیہ ناش کر دے، ان بے ایمانوں کے معبودوں کو توڑ پھوڑ دے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کریم نے حکم دیا میرا پیغمبر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے حکم دیا میرا پیغمبر قوم والوں کے سامنے میری توحید کا اعلان کرنا ہے، اپنے علاقے والوں کے سامنے، اپنے گاؤں والوں کے سامنے میرا پاک پیغمبر میری توحید کا اعلان کرنا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر میری توحید کی خاطر، میرے کلمے کی خاطر میرا پیغمبر تجھے آگ کے اندر جانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا میرا پاک پیغمبر اب میری توحید کی خاطر تو نے ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہجرت کرتے ہیں۔ اب میرا عزیز اللہ کریم نے حکم دیا میرا پاک پیغمبر اب میں اللہ نے تجھے اولاد دی ہے۔ 80 یا 85 سال گزر گیا اولاد نہیں دی، تو نے صبر کیا۔ اب اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے تجھے حکم دیا، اب میں اللہ نے تجھے اولاد دی ہے۔ اب اولاد دینے کے بعد میرا پاک پیغمبر اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچے کو بھی جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر آنا ہے۔ یہ امتحان ہے میرا عزیز اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر، اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ۔ جو بھی امتحان آیا
اللہ کے پیغمبر ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، کسی امتحان کے اندر اللہ کے پیغمبر ناکام نہیں ہوئے۔ امتحان تو انسان لیتا ہے جس کے متعلق پتہ نہ ہو، اور اللہ کریم کی ذات تو سب کچھ جاننے والی ہے۔ پھر بکلمات امتحان کیوں لیا؟ امتحان اس وجہ سے لیا اپنے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو امتحانوں کے اندر مبتلا کیا۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں دیکھا کہ قبائل والے ناراض ہو رہے ہیں، میرے پیغمبر نے یہ نہیں دیکھا کہ خاندان والے ناراض ہو رہے ہیں، میرے پیغمبر نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ میرے امتحان پاس کرتا رہا۔ ہر امتحان اللہ کے پاک پیغمبر نے پاس کر لیا۔ اب امتحان پاس ہو گیا، اللہ کریم نے اپنے نبی کو انعام دیا۔ کون سا انعام دیا میرا دین؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما۔ اے میرا پاک پیغمبر، ہر امتحان کے اندر تو پاس ہو گیا، ہر امتحان کے اندر تو پاس ہو گیا، لہذا اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ تجھے پیشوا بنا رہا ہوں، اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ تجھے امام بنا رہا ہوں، اے میرا پاک پیغمبر میں تجھے وہ انسان بنا رہا ہوں جس کی ہر انسان اقتدا کرنے والا ہے، جس کے پیچھے ہر کوئی چلنے والا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قال ومن ذریتی، اے میرے اللہ مجھے تو مقتدا بنائے گا، اے میرے اللہ مجھے تو امام بنائے گا، اے میرے اللہ مجھے تو امام بنائے گا، اے میرے اللہ مجھے تو پیشوا بنائے گا، میرے پالنہارا من ذریتی، اے میرے اللہ میری اولاد بھی ہے، اے میرے اللہ میری آنے والی نسل بھی ہے، اے میرے اللہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنانا، اے میرے اللہ میری اولاد کے اندر بھی امام بنانا، اے میرے اللہ میری اولاد کے اندر بھی ایسے پیدا کرنا کہ جن کے اندر نبوت کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ینال عہد الظالمین، اے میرا پاک پیغمبر تیری اولاد کے اندر بھی پیشوا بناؤں گا، اے میرا پاک پیغمبر تیری اولاد کے اندر بھی امام بناؤں گا، اے میرا پاک پیغمبر تیری اولاد کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا کروں گا جن کی اقتدا کی جائے۔ لیکن خیال رکھنا میرا پاک پیغمبر، یاد رکھنا میرا پاک پیغمبر، لا ینال عہد الظالمین، میں اللہ کا وعدہ جو ہے میرا پاک پیغمبر ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ظالموں تک میرا پاک پیغمبر میں اللہ کا وعدہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا عزیز وقت کم میں بات مختصر کر کے لہذا بات چلتی گئی، اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر وَإِذْ جَعَلْنَا، اب اے میرا پاک پیغمبر میں اللہ تجھے حکم دے رہا ہوں البیت مثابۃ للناس وامنا، اے میرا پاک پیغمبر اب میرا گھر تعمیر کرنا ہے، اے میرا پاک پیغمبر بیت اللہ
اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ یہ باتیں الگ ہے میرا عزیز کہ بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی کب نہیں ہوئی، پہلی مرتبہ کب ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لہذا آخری بات اور مختصر بات کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کا نشان موجود تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں او میرا بیٹا، او میرا لخت جگر۔ یہ وہ بیٹا ہے اللہ کے پیغمبر کا کہ جس وقت اللہ کریم نے 80 یا 85 سال کے بعد میرا دی، اللہ نے اپنے نبی کو اولاد دی، اللہ نے حکم دیا اولاد دینے کے بعد میرا پیغمبر اب اپنی اولاد کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر آ جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کو یہ نہیں کہا میرے اللہ وہاں پر تو سارا کا سارا جنگل ہے، اے میرے اللہ اب یہاں پر تو جنگل کے اندر درندے بھی ہوتے ہیں، اے میرے اللہ وہاں پر تو کوئی انسان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اے میرے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں کہا بلکہ اللہ کا حکم آیا اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ میرا عزیز یہ وہ بیٹا ہے میرے نبی اللہ کے پیغمبر کا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اپنی اولاد کو بھی لے لے، میرا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کریم کی لا ریب اور کتاب عیب کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ کریم فرماتے ہو میرا پاک پیغمبر اس وقت کو یاد کر جس وقت کے اندر میرا ابراہیم میرے بیت اللہ کی تعمیر کر رہا تھا، اور میرے ابراہیم کے ساتھ ساتھ تعامل کرنے والا بطور مزدور جو تھا وہ میرا پیغمبر تھا، وہ میرا پیغمبر حضرت اسماعیل تھا۔ میرے نبی کے ساتھ بطور مزدور جو تھا وہ میرے پیغمبر ابراہیم کا لخت جگر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کل میرا عزیز آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو گرم ہوا لگنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں میری اولاد یہ کام میں نے کرنا ہے تو نے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرا کام ہے گھر کے اندر بیٹھ جا، جب تک تیرا باپ زندہ ہے تجھے کما کر کھلائے گا۔ لیکن میرا عزیز اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں سوچا، اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں کہا کہ اللہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے بیٹا مجھ سے جدا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں نہیں کہا اللہ بچپن کے اندر تھا تو نے حکم دیا جدا کر دے، اے میرے اللہ اب تو بچپن کے اندر بھی جدا کر دیا، اے میرے اللہ اب تو بچے کے ساتھ محبت والا وقت تھا، اے میرے اللہ بڑا عرصہ گزرنے کے بعد اپنا بچہ ملا ہے، اے میرے اللہ بچے کے ساتھ کچھ پیار اور محبت کی باتیں تو کر دے۔ نانا میرا عزیز اللہ کے پاک پیغمبر اپنے لخت جگر کو بیت اللہ کی تعمیر کے اندر لگا رہے ہیں۔ کون سا پتھر ہے؟ ایک پتھر ہے میرا عزیز جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے پاک پیغمبر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ پتھر بھی اتنی عظمت والا بن گیا، وہ پتھر بھی اتنی عظمت والا بن گیا کہ اللہ کریم نے اس پتھر کا بھی نام قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ وہ مقام بھی اتنی عظمت والا بن گیا، وہ جگہ بھی اتنی عظمت والی بن گئی، وہ جگہ بھی اتنی شان والی بن گئی میرا دین کہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میں اللہ نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں اور ساتھ میرے نبی کا صحابی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم پر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر جی میرا جی چاہتا ہے مقام ابراہیم پر نفل ادا کروں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہو عمرہ
جی تو میرا بھی چاہتا ہے، دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ یہاں پر میرے باپ ابراہیم کی تلیاں لگی ہیں، دل تو میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر امام بن جاؤں، اور اے عمر تو میرا مقتدی بن جائے، لیکن اے عمر تو جانتا ہے میں اس وقت تک کوئی عمل نہیں کرتا، میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا جس وقت تک حکم دینے والا حکم نہ دے۔ تو اللہ کریم نے میرا دین قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے آج دل تک میرا عزیز جو بھی حاجی جاتا ہے، اللہ کریم نے ہر بندے کے لیے لازم کر دیا کہ مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اے میرا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اے میرا پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام، میرے بیت اللہ کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر شرک والی گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ اللہ کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر بدعات والی گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ اللہ کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر رسم و رواج والی نوسوں سے پاک کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سلسلہ چلتا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اسی مقام پر دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ اللہ کے پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں اب وہاں پر کوئی میرا عزیز شہر نہیں ہے، وہاں پر کوئی لوگ نہیں ہے، وہاں پر کوئی رہنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کو پتہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑنے کا حکم دیا، اور اللہ نے یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم بھی دیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ بڑا خاص مقام ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں میرے ربا او میرے پالن ہارا بالادن آمنا، ایک تو دعا میری ہے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، ورزق اہلو، اور دوسری میری دعا یہ ہے میرا اللہ یہاں پر رہنے والے جو ہیں اہلہ ورزق اہلہ من الثمرات، پھلوں کے اندر سے رزق دے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مکہ کی وہ سرزمین ہے، وہ سرزمین مکہ کی ہے جہاں پر میرا عزیز کھجور اور انگور کے علاوہ کوئی اور پھل نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر پھل اگنے والے میرا عزیز مثال کے طور پر پاکستان کے اندر پھل نکلنے والا، پاکستان کے اندر پھل اگنے والا، جو پاکستان کے اندر پھل نکلتا ہے پاکستان کے رہنے والے ابھی تک استعمال نہیں کرتے، میرے نبی کے شہر کے اندر پہلے پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر تیسری دعا کرتے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے میرے اللہ یہ معاملے کن کو دینے ہیں؟ یہ رزق والا معاملہ، امن والا معاملہ اللہ کن کو دینا ہے؟ کس کو دینا ہے میرے اللہ؟ جو ایمان لائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں من کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره إلی عذاب النار، اے میرا پاک پیغمبر
چاہے کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، میرے حکم مانے یا نہ مانے، میں اللہ سب کو روزیاں دوں گا۔ لہذا میرا دین اللہ کے پاک پیغمبر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر دعا مانگتے ہیں۔ مزدوری کرنے والا مزدوری کرتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں یار مالکو تیرے گھر کے اندر مزدوری کی ہے، میرا اتنا حق بنتا ہے، میری مزدوری مجھے دے دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی اللہ اکبر کبیرہ مزدوری مانگ رہے ہیں۔ کون سی مزدوری مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ، سب سے پہلی دعا تو میری یہ ہے، یہ نیکی والا عمل میں نے جو کیا ہے تقبل، قبول کر لے میری طرف سے اس کو۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کرنا میرا عزیز کوئی عام نیکی نہیں ہے، بڑا اعلیٰ اور افضل کام ہے، بڑا اعلیٰ اور افضل کام ہے۔ اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر عاجزی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے تکبر نہیں کیا بلکہ عاجزی اختیار کی میرا عزیز، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ، میری اس دعا کو، میرے اس عمل کو قبول کر اللہ، انک انت السمیع العلیم۔ میں اس وجہ سے اللہ دعا مانگ رہا ہوں کہ سننے والا تو ہے۔ اور دوسری دعا اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے ہے میرے اللہ بیت اللہ تو میں نے بنا دیا، مکان تو میں اللہ میرے اللہ میں نے بنا دیا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے اللہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے والا بھی بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرا عزیز اللہ نے ایسا آباد کیا، ایسا آباد کیا اس بیت اللہ کو، پوری دنیا کے اندر بندہ ایک مرتبہ جائے، دوسری مرتبہ جائے جی نہیں کرتا، لیکن بیت اللہ وہ بیت اللہ ہے جو بندہ کہتا ہے یار ساری زندگی وہاں پر گزر جائے لیکن آنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا عزیز، جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے، جو بندہ حج کرنے کے لیے آتا ہے، حج کے اندر وہ عمل کرے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت عمل کر لیتا ہے گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر میرا عزیز اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت بندہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کریم نے اجر اور ثواب کے طور پر ہر ایک قدم پر اللہ کریم نے ایک ایک نیکی اس بندے کو دینی ہے، ایک نیکی اللہ کریم عطا کریں گے۔
اور ساتھ ساتھ اللہ کریم ایک گناہ بھی معاف کریں گے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت بندہ عرفات کے میدان کے اندر جاتا ہے، عرفات کے میدان سے واپس آتا ہے، اس وقت بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عمل اور ثواب جو ہے اس بندے کا اللہ کریم سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔ پھر جس وقت بندہ سر منڈواتا ہے، حالانکہ ایک عمل ہے میرا دین، لیکن اللہ کا حکم ہے جس وقت بندہ حاجی بندہ سر منڈواتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہر ایک بال کے بدلے کے اندر، ہر ایک بال کے بدلے کے اندر اللہ کریم ایک ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر جس وقت حاجی بندہ جاتا ہے، اللہ کریم نوری فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے نوریوں، آج ذرا دیکھو نا میرا بندہ، کوئی شمال سے آنے والا ہے، کوئی جنوب سے آنے والا، کوئی مشرق سے آنے والا، کوئی مغرب کے اندر آنے والا، اتنی گرمی کے اندر دھول کو نہیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا، مال و دولت کو نہیں دیکھا، بیوی بچے کو نہیں دیکھا، میرے حکم کی تعمیر کرنے کے لیے آ گیا، آج عرفات کے میدان کے اندر ہے۔ ہاں گا میرا دین، حج کرنے والا بندہ اتنا خوش قسمت ہے، اتنا خوش قسمت ہے کہ بیٹھا تو زمین پر ہے، بیٹھا تو مٹیوں پر ہے، لیکن اللہ کریم نوریوں کے سامنے تذکرے کر رہا ہے، نوریوں کے سامنے اس انسان کی وجہ سے اللہ کریم فخر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے رہا ہے۔ جس طریقے پر ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فرمایا حج کرنے والا بندہ حج سے فارغ ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اتنا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھنا، حج کی قبولیت کے لیے ایک شرط علماء نے بیان کی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف آ جائے۔ یہ نہیں کہ حاجی صاحب نے جو 5 6 7 8 لاکھ روپے لگا کر گئے وہاں پر واپس آئیں تو یہاں عوام سے نکال لیں، یہ نہیں، اور حرام کا پیسہ بھی نہ ہو۔ ایسا عمل ہوگا، گناہوں کو چھوڑے گا، نیکیوں کی طرف آئے گا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے حج کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے حج کرنے کے بعد فلاں گناہ چھوڑ دیا، فلاں گناہ چھوڑ دیا، فلاں گناہ چھوڑ دیا، فلاں گناہ چھوڑ دیا، لیکن ہفتے کے اندر ایک جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو بھائی یہ نماز چھوڑنا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں چوری کرنا چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا، آج جو کر کے آؤں نماز پڑھنا ہی ضرورت نہیں۔ نہ میرا عزیز، بہت بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، اتنا بڑا زنا نہیں گناہ جتنا بڑا فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے۔ آج کوئی زنا کر دے، گھٹیا حرکت ہے، گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اسے اتنا اچھالتے ہیں سوشل میڈیا پر، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔
لیکن اس سے بڑھ کر یہ فرض نماز چھوڑنے والا گناہ، ایک گھر کے اندر انسان حساب لگائے کہ کتنے نمازی ہیں، کوئی 100 میں سے 1-2% ایسے گھرانے ہوں گے کہ سارے گھر والے نماز پڑھتے ہوں، نہیں تو کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اس وجہ سے نماز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور لوگ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ مدینے کے اندر جا کر موت دے، نبی کی شہر کے اندر موت دے، اور کبھی ایسے لوگوں کو آپ نے اپنی محلے کی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ بھائی پہلے یہاں آؤ، اس کو آباد کرو، اللہ کے سامنے التجا کرو، اللہ تمہیں وہاں بھی لے جائے گا۔ بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے مکہ شہر کی قسمیں کھائی ہیں قرآن کے اندر۔ جس وقت اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کہنے لگے او مکہ، او بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، پر کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، مجبور ہوں۔ اللہ کے نبی جس وقت مدینہ کے اندر گئے، دعا کرتے تھے اللہ میرے شہر مدینہ کو بھی مکہ والی بہاریں عطا کر دے۔ اتنی عظمت اور شان ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے محلے کی مسجد کو بھی آباد کرنا ہے۔ اور دوسری بات، ہو سکتا ہے پھر زندگی ہو یا نہ ہو کہ یہ لوگوں کے اندر جو مشہور ہوتا ہے کہ یہ آج کا حج جو ہے یہ حج اکبر ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ حج نصیب ہوتا ہے۔ بھائی حج جمعے والے دن ہو، ہفتے والے دن ہو، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جس دن بھی حج ہو، ہر حج حج اکبر ہے۔ ہر حج جو ہے وہ ہر حج حج اکبر ہے۔ جس وقت عمرے کا نام عمرہ نہیں تھا، اس وقت عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج کو حج اکبر کہتے تھے۔ اب چھوٹے حج کا نام عمرہ آ گیا تو بڑا حج جس دن بھی آئے گا حج اکبر ہی ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی مشہور ہو گئی ہے کہ بھائی پہلی مرتبہ 3 دن لگاتار خطبے دیے جائیں گے، جمعے کے دن جمعے کا، ہفتے کے دن حج کا، اور اتوار کے دن عید کا۔ تو ٹھیک ہے، جمعے کا خطبہ بھی ہوگا، حج کا بھی خطبہ ہوگا، لیکن حج کا خطبہ مکہ کے اندر ہوگا، سعودی عرب کے اندر ہوگا، ہمارے پاکستان کے اندر نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر 9 ذی الحجہ آج ہے، یہ ہفتے والے دن پاکستان کے اندر خطبہ کدھر سے آ گیا؟ یہ بھی لوگ بڑی بھائی فلاں دن ہے عظمت والا، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ بھائی فضیلت ہے 9 ذی الحجہ کی، لیکن جس طریقے پر ہم نے بنا لی یہ معاملہ نہیں ہے۔ حج کا دن آج ہے، حج میرے نبی کے شہر کے اندر ہوتا ہے تو حج کا خطبہ بھی وہاں پر ہوگا، لہذا پاکستان کے اندر کوئی حج نہیں ہوتا اور پاکستان کے اندر حج کا خطبہ بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور تیسری بات، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اللہ کے نبی فرمایا کہ جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے۔ اتنا مقام اور مرتبہ ہے اس ایک دن کے روزے کا، لیکن یہ جو ہم نے سوچے چھوڑی ہوئی یہ نہیں ہے۔
اور ہمارے لیے 9 ذی الحجہ کل کا دن ہے، ہمارے لیے جو یہ فضیلت والا دن ہے روزہ رکھنا ہے، وہ کل جو ہفتے والا دن ہے اس دن ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں یہ فضیلت اور مقام ملے گا۔ اور دوسرا اعلان یہ سن لیں کہ انشاءاللہ العزیز عید کی نماز اگر زندگی ہوئی تو 7 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو 7 بجے ادا کی جائے گی۔